قوم امیر علیہ السلام، نہج البلاغہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خود و نمبر 95 آپ کی سماعتوں کی نظر۔ اگر اللہ نے ظالم کو مہلت دے رکھی ہے تو اس کی گرفت سے تو وہ ہرگز نہیں نکل سکتا۔ وہ اس کی گزرگاہ اور گلے میں ہڈی پھنسنے کی جگہ پر موقع کا منتظر ہے۔ اس کی ذات کی قسم جس کے قبضے میں میری جان ہے، یہ قوم اہل شام تم پر غالب آ کر رہے گی، اس لیے نہیں کہ ان کا حق تم سے فائق ہے، بلکہ اس لیے کہ وہ اپنے ساتھی معاویہ کی طرف باطل پر ہونے کے باوجود تیزی سے لپکتے ہیں اور تم میرے حق پر ہونے کے باوجود سستی کرتے ہو۔ ریت اپنے حکمرانوں کے ظلم و جور سے ڈرا کرتی تھی اور میں اپنی ریت کے ظلم سے ڈرتا ہوں۔ میں نے تمہیں جہاد کے لیے ابھارا لیکن تم اپنے گھروں سے نہ نکلے۔ میں نے تمہیں کارآمد باتوں کو سنانا چاہا مگر تم نے ایک نہ سنی۔ میں نے پوشیدہ بھی اور اعلانیہ بھی تمہیں جہاد کے لیے پکارا اور للکارا لیکن تم نے ایک نہ مانی، اور سمجھایا بجھایا مگر تم نے میری نصیحتیں قبول نہ کی۔ کہ تم موجود ہوتے ہوئے بھی غائب رہتے ہو، حلقہ بگوش ہوتے ہوئے بھی گویا خود مالک ہو۔ میں تمہارے سامنے حکمت اور دانائی کی باتیں بیان کرتا ہوں اور تم پرگندہ خاطر ہو جاتے ہو۔ میں ان بدعتوں سے جہاد کرنے کے لیے تمہیں آمادہ کرتا ہوں تو ابھی میری بات ختم بھی نہیں ہو پاتی کہ میں دیکھتا ہوں کہ تم اولاد سبا کی تتر بتر ہو گیا ہو، اپنی نشت گاہوں کی طرف واپس چلے جاتے ہو، ان نصیحتوں سے غافل ہو کر ایک دوسرے کے چکمے میں آ جاتے ہو۔ صبح کو میں تمہیں سیدھا راستہ دکھاتا ہوں اور شام کو جب تم آتے ہو تو ویسے کے ویسے ہی کمان کی پش کی طرح ٹیڑھے۔ سیدھا کرنے والے عاجز آ گیا اور جسے سیدھا کیا جا رہا ہے وہ لا ثابت ہو رہا ہے۔ اے وہ لوگوں جن کے جسم تو حاضر ہیں اور عقل غائب اور خواہشیں جدا جدا ہیں، ان پر حکومت کرنے والے ان کے ہاتھوں آزمائشوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ تمہارا حاکم اللہ کی اطاعت کرتا ہے اور تم اس کی نافرمانی کرتے ہو، اور اہل شام کا حاکم اللہ کی نافرمانی کرتا ہے مگر وہ اس کی اطاعت کرتے ہیں۔ خدا کی قسم میں یہ چاہتا ہوں کہ معاویہ تم میں سے 10 مجھ سے لے لے اور بدلے میں اپنا ایک آدمی مجھے دے دے، جس طرح دنیا کا تبادلہ درہموں سے ہوتا ہے۔ اے اہل کوفہ، میں تمہاری 3 اور ان کے علاوہ 2 باتوں میں مبتلا ہوں۔ پہلے تو یہ کہ تم کان رکھتے ہو، بہرے ہو اور بول چالنے کے باوجود گونگے ہو اور آنکھیں ہوتے ہوئے اندھے، اور پھر یہ کہ تم نہ جنگ کے موقع پر سچے جواں مرد ہو نہ قابل اعتماد بھائی ہو۔ اے ان اونٹنوں کے چال ڈھالنے والوں کے جن کے چرواہے گم ہو چکے ہیں اور انہیں ایک طرف سے گھیر کر لایا جاتا ہے تو دوسری طرف سے بکھر جاتے ہیں۔ خدا کی قسم جیسا کہ میرا تمہارے متعلق خیال ہے، گویا منظر میرے سامنے کہ اگر جنگ شدت اختیار کر لے اور میدان کارزار گرم ہو جائے تو تم ابن ابی طالب سے ایسے شرمناک طریقے سے علیحدہ ہوگے جیسے عورت بالکل برہنہ ہو جائے۔ میں اپنے پروردگار کی طرف سے روشن دلیل اور اپنے نبی کے طریقے اور شاہراہ حق پر ہوں، جسے میں باطل کے راستے میں ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاتا رہتا ہوں۔ اے نبی کے اہل بیت کو دیکھو، ان کی سیرت پر چلو، ان کے نقش قدم کی پیروی کرو، وہ تمہیں ہدایت سے باہر نہیں ہونے دیں گے اور نہ گمراہی اور ہلاکت کی طرف پلٹائیں گے۔ اگر وہ کہیں ٹھہرو تم بھی ٹھہر جاؤ، اگر وہ اٹھیں تو تم بھی اٹھ کھڑے ہو۔ ان سے آگے نہ بڑھ جاؤ ورنہ گمراہ ہو جاؤ گے، اور نہ انہیں چھوڑ کر پیچھے رہ جاؤ ورنہ تباہ ہو جاؤ گے۔ میں نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاص اصحاب دیکھے ہیں، مجھے تو تم میں سے ایک بھی ایسا نظر نہیں آتا جو ان کے مثل ہو۔ وہ اس عالم میں صبح کرتے تھے کہ ان کے بال بکھرے ہوئے اور چہرے خاک سے اٹکتے ہوئے ہوتے تھے، جبکہ رات کو وہ سجود و قیام میں کاٹ چکے ہوتے تھے۔ اس عالم میں کہ جب ہی پیشانیاں سجدوں میں رکھتے تھے اور کبھی رخسار اور حشر کی یاد سے اس طرح بے چین رہتے تھے کہ جیسے انگاروں پر ٹھہرے ہوئے ہوں، اور لمبے سجدوں کی جیسے ان کی آنکھوں کے درمیان پیشانیوں پر بکری کے گھٹوں ایسے گٹے پڑے ہوتے تھے۔ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر آ جاتا تو ان کی آنکھیں برس پڑتی تھی، یہاں تک کہ ان کے گریبانوں کو بھگو دیتی تھی۔ وہ اس طرح کانپتے تھے جس طرح تیز جھکڑ والے دن درخت تھر تھراتے ہیں، سزا کے خوف اور ثواب کی امید میں۔ خطبہ نمبر 96 آپ کی سماعتوں کی نظر۔ خدا کی قسم وہ ہمیشہ یوں ہی ظلم ڈھاتے رہیں گے اور کوئی اللہ کی حرام کی ہوئی چیز ایسی نہ ہوگی جسے وہ حلال نہ سمجھ لیں گے، اور ایک عہد و پیمان ایسا نہ ہوگا جسے وہ توڑ نہ ڈالیں گے، یہاں تک کہ کوئی اینٹ پتھر کا گھر اور اون کا خیمہ ان کے ظلم کی زد سے محفوظ نہ رہے گا، اور ان کی بری طرز نگہداشت سے لوگوں کا اپنے گھروں میں رہنا مشکل ہو جائے گا، اور یہاں تک کہ 2 قسم کے رونے والے کھڑے ہو جائیں گے، ایک دین کے
لیے رونے والا اور ایک دنیا کے لیے، اور یہاں تک کہ تم میں سے کسی ایک کو ان میں سے کسی ایک سے داد خواہی کرنا ایسا ہی ہوگا جیسے غلام کا اپنے آقا سے کہ وہ سامنے اطاعت کرتا ہے اور پیٹھ پیچھے برائی کرتا ہے اور دل کی بھڑاس نکالتا ہے، اور یہاں تک نوبت پہنچ جائے گی کہ تم میں سے جو اللہ کا زیادہ اعتقاد رکھے گا اتنا ہی وہ زحمت و مشقت میں بڑھا چڑھا ہوگا۔ اس صورت میں اگر اللہ تمہیں امن و عافیت میں رکھے تو اس کا شکر ادا کرتے ہوئے اسے قبول کرو، اور اگر ابتلا و آزمائش میں ڈال جاؤ تو صبر کرو، اس لیے کہ اچھا انجام پرہیزگاروں کے لیے ہے۔ خطبہ نمبر 97 آپ کی سماعتوں کی نظر۔ جو ہو چکا اس پر ہم اللہ کی حمد کرتے ہیں، اور جو ہوگا اس کے مقابلے میں اسے مدد چاہتے ہیں۔ جس طرح اس سے جسموں کی صحت کا سوال کرتے ہیں، اسی طرح دین و ایمان کی سلامتی کے طلبگار ہیں۔ اے اللہ کے بندو، میں تمہیں اس دنیا کے چھوڑنے کی وصیت کرتا ہوں جو تمہیں چھوڑ دینے والی ہے، حالانکہ تم اسے چھوڑنا پسند نہیں کرتے، وہ تمہارے جسموں کو کوہنا و بوسیدہ بنانے والی ہے، حالانکہ تم اسے تر و تازہ رکھنے کی کوشش کرتے ہو۔ تمہاری اس دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے چند مسافر کسی راہ پر چلیں اور چلتے ہی منزل طے کر لیں اور کسی بلند نشان کا قصد کریں اور وہاں فوراً پہنچ تو جائیں۔ کتنا ہی تھوڑا وقفہ ہے اس گھوڑ دوڑ والے کا جو دوڑ کر انتہا کی منزل تک تو پہنچ جائے، اور اس شخص کا بقا ہی کیا ہے کہ جس کے لیے ایک ایسا دن ہو کہ جس سے وہ آگے نہیں بڑھ سکتا۔ دنیا میں ایک تیز گام طلب کرنے والا اسے ہکا رہا ہو یہاں تک کہ وہ اس دنیا کو چھوڑ جائے۔ دنیا کی عزت اور اس میں فخر و سربلندی کی خواہش نہ کرو، اور نہ اس کی آزائش اور نعمتوں پر خوش ہو، اور نہ اس کی سختیوں اور تنگیوں پر بے صبری سے چیخنے چلانے لگو، اس لیے کہ اس کی عزت و فخر دونوں مٹ جانے والے ہیں، اور اس کی آرائشیں اور نعمتیں زائل ہو جانے والی ہیں، اور اس کی سختیاں اور تنگیاں آخر ختم ہو جائیں گی۔ اس کی ہر مدت کا نتیجہ اختتام اور ہر زندہ کا انجام فنا ہونا ہے۔ کیا پہلے لوگوں کے واقعات میں تمہارے لیے کافی تنبیہ کا سامان نہیں، اور تمہارے گزرے ہوئے آباء و اجداد کے حالات میں تمہارے لیے عبرت اور بصیرت نہیں؟ اگر تم سوچو سمجھو کہ تم گزرے ہوئے لوگوں کو نہیں دیکھتے کہ وہ پلٹ کر نہیں آتے اور ان کے بعد باقی رہنے والے بھی زندہ نہیں رہتے؟ تم دنیا پر نظر نہیں کرتے کہ جو مختلف حالتوں میں صبح شام کرتے ہیں، کہیں کوئی میت ہے جس پر رویا جا رہا ہے اور کہیں کسی کی تعزیت کی جا رہی ہے، کوئی عاجز و زمین گیر مبتلا مرض ہے اور کوئی عیادت کرنے والا عیادت کر رہا ہے، کہیں کوئی دم توڑ رہا ہے، کوئی دنیا تلاش کرتا پھرتا ہے اور موت اسے تلاش کر رہی ہے، اور کوئی غفلت میں پڑا ہے لیکن موت اس سے غافل نہیں۔ گزر جانے والوں کے نقش قدم پر ہی باقی رہ جانے والے چل رہے ہیں۔ میں تمہیں متنبہ کرتا ہوں کہ بد اعمالیوں کے ارتکاب کے وقت ذرا موت کو بھی یاد کر لیا کرو کہ جو تم تمام لذتوں کو مٹا دینے والی اور تمام نفسیاتی مزوں کو کرکرا کر دینے والی ہے۔ اللہ کے واجب الادا حقوق ادا کرنے اور ان کی ان گنت نعمتوں اور لاتعداد احسانوں کا شکر بجا لانے کے لیے اس سے مدد مانگتے رہو۔ عکس، سچائیوں اور حقائق کا عکس۔